السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں نماز کے 20 فائدے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو کیا دیتا ہے اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم نماز کی فضیلت اور فائدے بتانے کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ یہاں پر 5 وقتی نماز کی فضیلت ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اسلام میں جتنے بھی نفل نماز ہوتے ہیں جو فجر اور عشاء کے علاوہ بھی پڑھا جاتا ہے، ان سبھی کی فضیلت اور فائدے یہاں پر سیکھنے کو ملنے والے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نفل نماز اسے کہتے ہیں جس کو پڑھنے سے بہت ساری فضیلتیں ملتی ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہی نہیں۔ اس کے لیے آپ کو ان کے فائدے نیچے اسٹیپ بائی اسٹیپ ملنے والے ہیں۔ نماز کے فائدے اور فضیلت جاننے کو ملیں گے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھنے سے صرف 400 فائدے ہی ملیں گے۔ یہاں پر تو کچھ ہی بتایا جا رہا ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ اتنا کچھ دیتا ہے کہ وہ سپنے میں بھی سوچ نہیں سکتے۔ چلیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، جو شخص 5 وقت کی فرض نماز تمام شرطوں کے ساتھ صحیح وقتوں پر پابندی سے ادا کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ نمبر 2، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب چیز وقت پر نماز پڑھنا ہے، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز دین کا ستون اور مومن کا نور ہے۔ شعب الایمان۔ نمبر 3، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس آدمی کے بیچ سے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ نمبر 4، جب آدمی زمین کے جس حصے پر نماز پڑھنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑے پر فخر کرتا ہے۔ نمبر 5، جب مسلمان 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نماز میں کوتاہی یعنی چھوڑنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر دلیر ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ صحیح ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سبھی اعمال بگڑیں گے۔ نمبر 7، جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ نمبر 8، جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اور رکوع سجدے وضو وغیرہ کو خوب اچھی طرح سے پورا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، جو شخص صبح کو نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ نمبر 10، جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری طرح سے توجہ فرماتا ہے، اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا دیتا ہے۔ نمبر 11، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی، اور اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتا۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں اور کوئی سجدے میں ہے۔ نمبر 12، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا، اور اگر فرض نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر فرض نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکام ہوگا۔ نمبر 13، حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے، اور ایک درجات بلند کر دیتا ہے۔ نمبر 14، جو شخص ہر روز 12 رکعت سنت غیر موقعہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ نمبر 15، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے یعنی فجر اور عصر تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ نمبر 16، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر معراج میں 50 نمازیں فرض ہوئیں۔
پھر کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں۔ آخر میں اعلان کیا گیا کہ اے محمد، میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، لہٰذا 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہی ملے گا۔ نمبر 17، حضرت عامر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، سکھاؤ، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھنے پر انہیں مارو، اور اس عمر میں انہیں الگ الگ بستروں پر سلاؤ۔ فجر کی نماز کی فضیلت۔ سب سے پہلے جانتے ہیں فجر کی نماز کی فضیلت۔ نماز پڑھنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ کس کس برکت فضیلت سے نوازتا ہے، لیکن فجر پڑھنا بہت سے لوگوں کو بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ صبح میں پڑھا جاتا ہے اور لوگوں سے صبح میں اٹھا نہیں جاتا۔ لیکن ہم لوگوں کو اپنے ڈیلی لائف میں سدھار کرنے کی ضرورت ہے، جس سے صبح کی نماز کو پڑھ سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کو پہلے سونا ہوگا، تبھی صبح اٹھ پائیں گے۔ نمبر 18، بریدہ بن الحصیب روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیری راتوں میں مسجد کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن پوری روشنی کی خوشخبری دے دو۔